تیسرا ہے دین اشاروں میں سکھانا ہے. دونوں ٹیمیں اشارے کریں گی ہاتھوں سے، باڈی لینگویج کے ساتھ، زبان سے کچھ نہیں بولیں گے، ہونٹ نہیں ہلائیں گے. پھر دو مسائل اپنی ٹیم کو ہونٹ ہلا کے سمجھائیں گے، نہ آواز آئے گی نہ ہاتھ ہلائیں گے. دو ہاتھوں سے اشارے ہوں گے باڈی لینگویج سے، اور دو اشارے ہوں گے شفوی صرف ہونٹوں سے، نہ آواز نکالیں گے اور نہ ہی ہاتھ ہلائیں گے. تو دونوں ٹیموں میں سے ایک ایک ساتھی آئیں گے، باقی 3 ساتھیوں کو وہ مسئلہ سمجھائیں گے. جی یہ لے پہلے آپ سمجھائیں گے ان کو. جی شفوی اشارے ہیں، یہ 2 مسائل لکھے ہوں آپ کے پاس. جی پہلا مسئلہ سمجھائیں اپنی ٹیم کو. ذرا جو جی 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 شفوی اشارے. جی نہیں، 35 سیکنڈ پورے ہوئے. صلح رحمی جی بولے. صلح رحمی کرنا رشتوں کو جوڑنا ہے. چلیں صلح رشتے کو توڑنا جو ہے وہ حرام ہے. نہیں چلو پہلے کچھ تھوڑا ٹھیک ہو گیا تھا، غلط کر دیا. صلہ رحمی کا مطلب رشتہ جوڑنا ہے، یہ ہونٹوں سے بتانا چاہتے تھے. تو ابھی دوسرا مسئلہ بتائیں گے، اس کا بتائیں گے ہم آپ کو نمبر ملے گا یا نہیں. جمعے کے دن ناخن تراشنا مستحب ہے. جواب درست دے دیا ہے جی. پہلے کا انہوں نے تقریباً آدھا سوال سمجھا دیا تھا، آدھا مسئلہ سمجھا دیا تھا. صلہ رحمی کچھ الفاظ سمجھا دیے تھے. 1 نمبر ملے گا پچھلے سوال کا. جی آپ سمجھائیں. دس سیکنڈ. قرآن مجید کو چھوٹا کرنا مکروہ ہے. قرآن مجید کا حجم چھوٹا کرنا مکروہ ہے. جواب درست دے دیا ہے جی. دوسرا آواز نہیں آنی چاہیے. مریض کی عادت کرنا ضروری ہے، سنت ہے. مریض کی عادت کرنا سنت ہے. جی مریض کی عادت کرنا سنت ہے. جواب درست دے دیا ہے جی. جی اب یہ باڈی لینگویج سے سمجھائیں گے. کھانا کھاتے ہوئے دایاں پاؤں کھڑا کرنا چاہیے اور بایاں بچھانا چاہیے اور 3 انگلیوں سے کھانا چاہیے. کھانا کھاتے ہوئے دائیں گھٹنا کھڑا اور بایاں پاؤں بچھانا چاہیے اور 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے. جواب درست دے دیا ہے جی. آواز نہیں آنی چاہیے. اگر دانت ٹوٹ جائے، کسی کا باہر نکل جائے تو دوسرے کا دانت نہیں لگا سکتے. جی اگر کسی کا دانت ٹوٹ جائے تو دوسرے کا دانت نہیں لگا سکتا. جواب درست دے دیا ہے جی. جی وضو کا پانی، بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا چاہیے. کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے. سنت ہے. کھڑے ہو کر پینا سنت. وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا سنت ہے. جواب درست دے دیا ہے جی. ایسے ہی آب زمزم وہ بھی کھڑے ہو کر پینا سنت ہے. جی
کسی کے آنے سے اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے؟ ان کے لیے کھڑے ہونا جی، جائز ہے؟ آنے والے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا جائز ہے، جواب درست دے دیا ہے جی، جبکہ وہ قابل تعظیم ہو، فاسق کی تعظیم ممنوع ہے۔ سبحان اللہ۔ حاضرین سے 4 فقہی سوال کریں گے، حاضرین سے۔ پہلا سوال، حدیث پاک میں فرمایا گیا کپڑے کو پرانا نہ کہو، کب تک؟ جب تک پھٹا ہوا نہ ہو۔ جی، صاحب بار شریعت فرماتے ہیں موٹے کپڑے پہننا پرانا ہو جائے تو پیوند لگا کر پہننا اسلامی طریقہ ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا جب تک کپڑے کو پیوند نہ لگا لو اسے پرانا نہ کہو، جواب درست دے دیا ہے۔ حاضرین سے دوسرا سوال، چلے بہت ہی ضروری اور اہم مسئلہ ہے، بوقت ملاقات جھکنے کا کیا حکم ہے کسی سے مصافحہ کرتے ہوئے؟ حد رکوع تک جھکنا حرام ہے۔ جی، ملاقات کے لیے جھکنا حد رکوع سے کم مکروہ تنزیہی ہے، اور حد رکوع تک جھکنا حرام ہے۔ حد رکوع کسے کہتے ہیں جی؟ کھڑے ہو کر آپ ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ کچھ پریکٹیکل کر کے دکھا دیں آپ کو جی؟ چلیں مولانا یاسر آئیں، مولانا وسیم آپ بھی آئیں ذرا۔ کسی کو ملنے کے تقریباً 7 طریقے ہیں۔ ہاں جی، آگے آ جائیں۔ پہلا جی، کسی کو کھڑے ہو کر سلام کرنا، اس کا درست طریقہ کیا ہے؟ کسی سے کھڑے ہو کر جب سلام کریں گے تو اس کا درست طریقہ کیا ہے جی؟ یہ جھکے بغیر سلام کرنے کا درست طریقہ یہ ہے کہ جھکنا نہیں، جھک کر تعظیم کرنا۔ ہماری شریعت میں خاصہ خدا ہے، صرف اللہ عز و جل کے لیے جائز ہے، غیر خدا کے لیے جھک کر تعظیم کرنا درست نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ ہے جو کہ غلط ہے، کھڑے ہو کر کسی شخص کو ملا جائے اور حد رکوع سے کم جھک کر ملا جائے۔ یہ حد رکوع سے کم جھک کر ملے ہیں، یہ مکروہ تنزیہی ہے، کیونکہ جھک کر تعظیم کرنا یہ فقط رب تعالیٰ کے لیے ہے۔ تیسرا طریقہ، کھڑے ہو کر کسی شخص کو ملنا اور حد رکوع تک جھک کے ملنا، یہ زیادہ بھی جھکیں، تھوڑا سا اوپر، یعنی کھڑے ہو کے گھٹنوں کو ہاتھ لگائیں، دیکھیں کہاں پہنچتے ہیں۔ یہ حد رکوع تک اگر اس کسی کو اتنا صرف جھک کے ملا جائے تو یہ حرام ہے، اس لیے کہ رکوع کئی مقامات پر سجدے کے حکم میں ہے۔ جیسا کہ کسی نے آیت سجدہ پڑھی اور سجدے میں نہیں گیا، فوراً رکوع میں چلا گیا، وہاں نیت کر لیتا ہے تو اس کا سجدہ ادا ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے رکوع سجدے میں بعض مقامات پر گردانا گیا، لہٰذا جھک کر حد رکوع تک جھکا گویا سجدے میں چلا گیا، اور سجدہ ہماری شریعت میں حرام ہے، اس لیے حد رکوع تک جھک کے ملنا حرام ہے۔ تیسرا شخص، کوئی بندہ بیٹھا ہے اس کو جھک کے ملا جاتا ہے، بیٹھ جائیں آپ، یہ اب ساتھی اس بیٹھے ہوئے شخص کو ملیں گے، اب یہ جھک کے مل رہے ہیں، لیکن یہ جھکنا تعظیم کے لیے نہیں ہے۔ وہ ظاہری بات ہے اتنا اونچا کر کے ہاتھ تو سلام نہیں کریں گے، وہ ہاتھ انہوں نے نارمل حالت میں رکھے ہوئے ہیں، تو یہ جھک اس لیے رہا ہے تاکہ اس کے ہاتھوں تک اس کے ہاتھ پہنچ جائیں، تو یہ جھکنا تعظیم کے لیے نہیں بلکہ مصافحہ کے لیے ہے، اس لیے یہ جھکنا بھی جائز ہے۔ ایسے ہی کسی بیٹھے ہوئے شخص سے بیٹھ کر ملا جائے اور جھک کر ملا جائے، بیٹھے سیدھے ہاتھ سلام کرنا ہے یہ اور بات ہے، یہ دیکھیں یہ مولانا یاسر جھک کے مل رہے ہیں، چونکہ بیٹھ کے تھوڑا سا جھکنے سے رکوع ہو جاتا ہے، اس لیے اس حد تک بیٹھ کے جھکنا کہ جو حد رکوع کو پہنچ جائے یہ بھی درست نہیں ہے۔ چھٹا طریقہ جی، کسی شخص کی بیٹھ کر دست بوسی کے لیے جھکنا، دست بوسی کے لیے جھکنا، ساتھی ہیں مسائل سمجھانے کے لیے آپ کو کر رہے ہیں۔ اب مولانا یاسر مولانا فہیم کا ہاتھ چوم رہے ہیں، یہ حد رکوع سے بہت آگے چلے گئے، لیکن یہ جھکنا تعظیم کے لیے نہیں، یہ جھکنا دست بوسی کے لیے ہے، یہ جھک کر تعظیم نہیں کر رہے، جھک کر دست بوسی کر رہے ہیں، لہٰذا یہ جھکنا درست ہے۔ ایسے ہی کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر کسی کی دست بوسی کے لیے جھکنا، یہ مولانا فہیم سیدھے رہیں گے، مولانا یاسر جھک کے، یہ حد رکوع سے بھی آگے چلے گئے،
दस्त बोसी के लिए झुकना जायज़ है क्योंकि झुककर ताज़ीम नहीं की जा रही। और एक और तरीक़ा, इंसान झुकता है कोई चीज़ उठाने के लिए, जैसा कि किसी बड़े की अपनी जूती सीधी करने के लिए, जूते के तस्वे बांधने के लिए झुकना, जैसा कि ये देखें, ये जनाब गिलास सीधा करने के लिए रुकू से भी ज़्यादा झुक गए। ये झुकना ताज़ीम के लिए नहीं, चीज़ उठाने के लिए है, ये झुकना भी दुरुस्त है। और एक झुकना है कदम बोसी के लिए। ये देखें मौलाना यासिर, कैमरा उधर कीजिएगा, वो उस्ताद क़िबला हाफिज साहिब के कदम को चूम रहे हैं। ये तो सजदे के करीब भी मुशाबहत बन जाती है। हकीमुल उम्मत अलैहि रहमा ने लिखा कि दोनों तरीके जायज़ हैं, कदम को ऊंचा करके वो भी चूम ले, लेकिन ताज़ीम यही है, पाँव चूमने की ताज़ीम यह है कि ऐसे बंदे के जो वाक़यातन काबिल ताज़ीम है उसके पाँव अपनी जगह के पड़े हों और इंसान झुक कर उसके कदम चूमे। ये कदम चूमने के लिए झुकना है, ताज़ीम के लिए झुकना नहीं है। बात समझ आ गई जी? सुभान अल्लाह, हमारी शरीयत ने इतनी तफसील से हमारा दीन हमें सिखाया है। हाज़रीन से तीसरा सवाल, मर्द को कितना जेवर पहनने की इजाज़त है? 4.5 माशे चांदी। मर्द को मुतलकन जेवर पहनना ममनू है, हत्ता के जीनत के लिए मर्द को सुरमा लगाना भी मकरूह है। अलबत्ता मर्द चांदी की एक अंगूठी जो वज़न में 1 मिस्काल यानी 4.5 माशे से कम हो वो पहन सकता है, सिर्फ चांदी की। सोना दीगर धाते पहनने की भी इजाज़त नहीं। मेरा जवाब दुरुस्त हो गया जी। जी साहिब बहार शरीयत फरमाते हैं, कितनी देर इल्म दीन में मुज़ाकरा करना सारी रात इबादत से अफजल है? 1 लम्हा। जी लम्हा भर। साहिब बहार शरीयत ने कहा घड़ी भर इल्म दीन में मुज़ाकरा करना सारी रात इबादत से अफजल है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सवालात का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आप क़िबला शरीफ की तरफ मुँह कर लीजिए। आपके पास पर्चियाँ हैं। मैं एक मसला बोलूँगा, आपने सिर्फ इतना बताना है कि मैंने दुरुस्त कहा या गलत, और वो टीम का आपस में मशवरा किए बग़ैर एक एक साथी अकेले सफ़र करना है। अकेले आप टिक लगाएंगे कि जो मैंने कहा वो दुरुस्त कहा या गलत कहा। चलें जी, पर्चियों में से एक पर्ची पे लिखा हुआ 1, दूसरी पे लिखा हुआ 2, सब के पास 1-1 नंबर वाली होनी चाहिए। जी पहला सवाल मैं बोलूँगा, पहला सवाल आप खामोश रहेंगे, सिर्फ ये टिक कर लेंगे, फिर उसके बाद आपकी तरफ आऊँगा, आपसे पूछूँगा कि जो मैंने कहा वो गलत कहा था या दुरुस्त कहा था। पहला सवाल जी, किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, पूछा गया कौन, तो जवाबन मैं कहना हराम है। दूसरा सवाल, हालत जनाबत में जिस्म के बाल काटना मकरूह है। तीसरा सवाल, किसी बिछौने या मुसल्ले पर कढ़ाई या रोशनाई से लिखा हो तो उसका इस्तेमाल करना जायज़ है। चलिए ये पर्ची रख दीजिए जी। 2 नंबर जिस पे लिखा वो पर्ची। पहला सवाल, औरत महरम और शौहर के अलावा किसी भी सालिह मर्द के साथ सफ़र शरई कर सकती है। दूसरा सवाल, मश्क के दहाने को मुंह लगाकर पीना जायज़ है। तीसरा सवाल, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर के बाल मुबारक निस्फ कान तक थे। जी पर्चियाँ वापस कर दीजिए, सीधे होकर बैठ जाइए। अब आपकी तरफ, किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, पूछा गया कौन, तो जवाबन मैं कहना हराम है। क्यों? नापसंदीदा व मकरूह है। अपना नाम बताना चाहिए, मैं नहीं कहना चाहिए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तो मैं भी हूँ, अपना नाम बताओ। दूसरा सवाल जी, हालत जनाबत में जिस्म के बाल काटना मकरूह है इस वजह से कि वो बाल बेगुस्ले रह जाएंगे। अगरचे जिस्म का हिस्सा नहीं रहे, उन्हें धोना फ़र्ज बाद में न रहा, लेकिन वो बेगुस्ले रह जाएंगे। इसलिए हालत जनाबत में या हाइज़ा औरत को हैज़ ख़त्म होने के बाद वो बाल दूर करना मकरूह है। तीसरा जी, किसी मुसल्ले या बिछौने पर रोशनाई से या किसी भी चीज़ से लिखा हो तो उसका इस्तेमाल करना जायज़ है। जी ममनू है। अगला सवाल जी,
عورت محرم اور شوہر کے بغیر کسی بھی صالح امین کے ساتھ سفر شرعی کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. سفر شرعی سے کم ہو صالح اور امین کے ساتھ پھر سفر کر سکتی ہے. سفر شرعی بغیر محرم کے یا بغیر شوہر کے نہیں کر سکتی. مشک کے دہانے کو منہ لگا کر پینا جائز ہے؟ ہاں یہ مکروہ ہے، اس لیے کہ اس کے اندر کوئی بھی نقصان دہ چیز ہو سکتی ہے. ایسے ہی بوتل جس میں سے پانی دکھائی نہیں دے رہا، یا کوئی بھی ایسی چیز جس میں سے پانی دکھائی نہ دے رہا ہو، اس کو بغیر دیکھے ایسے ہی منہ لگا کے پی جانا مکروہ ہے، تاکہ کوئی بھی موذی چیز پیٹ میں نہ چلی جائے. جی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک بال نصف کانوں تک تھے. جی آپ کے بال مبارک نصف کانوں تک تھے. کبھی کانوں کے لو تک ہوتے، بڑھتے تو شان مبارک کو بھی چھونے لگتے. اب فقہی سوالات 19 سوالات ہوں گے، دائیں طرف والی ٹیم سے بھی اور بائیں طرف والی ٹیم میں سے. اس کے بعد پہلے ہمارا تھا بزر راؤنڈ، اس میں تھوڑی ہم نے ترمیم کی ہے. اب اس سوال کو لازمی قرار دے کے ایک سوال پوچھا جائے گا، اگر درست دے دیا تو 2 نمبر، غلط دیا تو اس مخصوص سوال کے 2 نمبر کاٹے جائیں گے. 19 میں ایسا نہیں ہوگا، صرف 2 سوالات میں ایسا ہے. پہلا سوال آپ سے، نئے اور پرانے قلم کا تراشا پھینکنے کے متعلق کیا ضابطہ بیان کیا؟ نئے قلم کے تراشے کو اگر پھینکا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو استعمال شدہ ہے اس کے تراشے کو پھینکا نہیں جائے. جس سے دین کی کوئی بات لکھ لی، اب وہ چیز بھی معزز و محترم ہوگی. جیسا کہ مسواک کی لکڑی جسے مسواک کے طور پر استعمال کر گیا وہ معزز و محترم ہو گئی. نئے قلم کا تراشا تو پھینک سکتے ہیں، جیسے کچی پینسل ہوتی ہے اس کو گھڑا پھینک سکتے ہیں. ایسے ہی پہلے وہ درختوں کی ٹہنیوں کے ساتھ ایسے چھیلا پھینک سکتے ہیں. نئی قلم کے تراشے کو دائیں بائیں پھینک سکتے ہیں. استعمال شدہ قلم کے تراشے کو پھینکنا مکروہ ہے. ایسے ہی مسواک کو مسجد کے گرد وغیرہ کو ایسی جگہ جہاں بے ادبی کا خدشہ ہو اس جگہ پھینکنا مکروہ ہے. نئے قلم کا تراشا تو پھینک سکتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. جی آپ سے پہلا سوال، جو بچہ پیدا ہوتے ہی مر گیا، کیا اس کو دفن کرنے سے پہلے اس کا نام رکھا جائے گا اور جنازے کا کیا حکم ہے؟ جو بچہ پیدا ہوتے ہی مر گیا اس کا نام بھی رکھا جائے گا اور جنازہ بھی پڑھا جائے گا. جی ہاں، بچہ آدھا پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو جائے تو اس صورت میں یوں ہی سمجھا جاتا ہے کہ بچہ مردہ پیدا ہوا، لہذا نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. اور آدھا پیدا ہونے کے بعد فوت ہوا تو نماز جنازہ پڑھی جائے گی. جبکہ آدھا پیدا ہونے سے پہلے یا بعد میں فوت ہوا یا پھر کچا بچہ جسے فقہ میں جنین کہا جاتا ہے وہ گر گیا تو اس صورت میں بھی نام رکھا جائے گا. جواب درست دے دیا ہے. جی جس عضو کی طرف نظر کرنا ناجائز ہے، بدن سے جدا ہونے کے بعد اسے دیکھنے کا کیا حکم ہے؟ جس طرح عضو کے ساتھ ہے نہیں دیکھ سکتے، جس طرح حکم ہے تو جب عضو کٹ کر الگ ہو جائے پھر بھی وہی حکم باقی رہے گا. جی عضو کا حصہ بدن سے کٹ کر الگ ہو جائے اس کو دیکھنے کا بھی وہی حکم ہے جب وہ جسم کے ساتھ ہو جو دیکھنے کا حکم ہوتا ہے. لہٰذا منہ زیر ناف یا ایسے ہی عورت کے بال ایسے ہی نہیں پھینک دینے چاہیے کہ جس پر کسی کی نظر پڑے، بلکہ اس کو دیکھنا ممنوع ہے. جواب درست دے دیا ہے. جی آپ سے دوسرا سوال، تصوف صاحب بارشریت کہتے ہیں تصوف بال بڑھانے اور رنگے ہوئے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، پھر کس چیز کا نام ہے؟ شریعت کی پوری پیروی اور اتباع سنت کا نام تصوف ہے. شریعت کی پوری پیروی کرنا اور کچھ اور کا ایسا بار شریعت نے، جلدی بولیں. چلیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری پیروی کرنا
اور خواہشات نفس کو مٹانے کا نام تصوف ہے، ایک نمبر دیا جائے گا، آدھا جواب درست مانا جائے گا جی۔ بیماری کے متعلق طبیب نے کہا مثلا فسد وغیرہ لگوائیں یا خون نکلوا دے سارا، مریض نے ایسا نہ کیا، مر گیا، علاج نہ کرنے کے سبب گناہ گار ہوا؟ گناہ گار نہیں ہوا، کیونکہ علاج کرنے سے اگر ٹھیک ہو جائے یہ یقینی نہیں ہے۔ علاج کے بعد شفا یقینی نہیں ہے، جو صاحب بار شریف نے لکھا تھا اس کے مطابق جواب درست دے دیا ہے جی۔ لیکن مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن ہزاروی صاحب مدظلہ العالی، ان کا موقف یہ ہے اگر اس کا علاج اور دوا وغیرہ سب کچھ موجود ہے، اس کے پاس وہ علاج کروانے کے پیسے بھی ہیں، تو پھر علاج کروانا واجب ہے۔ چلیں جی، آپ سے تیسرا سوال، صاحب بہار شریعت نے سونے کا مستحب طریقہ کیا بیان کیا؟ سب سے پہلے دانے رخسار کے نیچے دانا قبلہ روح ہو کر داہنی کروٹ پر لیٹے، اور پھر اس کے بعد بائیں کروٹ پر، اور سوتے وقت قبر میں سونے کو یاد کرے کہ وہاں اکیلا ہوگا اور ساتھ اعمال ہی ہوں گے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے فقہائے کرام نے سوتے ہوئے بھی آخرت کی طرف جاگتے ہیں، پھر بھی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اس کی طرف توجہ دلائی، جواب درست دے دیا ہے جی۔ چوتھا سوال جی، پنسار یا کسی کی دکان کو اس نیت سے پیسے ایڈوانس دے دینا محفوظ ہو جائیں گے، اور جب سودا خریدیں گے اس میں کٹتے رہیں گے، کیا حکم ہے؟ یہ ناجائز ہے اس طرح کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرض کے طور پر ہوگا تو اس وقت وہ قرض پر نفع جو ہے وہ کیا ہے جی، جو کچھ اس کو دے رہا ہے گویا وہ قرض دے رہا ہے، اگرچہ ایڈوانس کہہ کے دے رہا ہے، اس نیت سے دیتا ہے کہ بیچ میں جب سودا لوں گا کٹتے رہیں گے اور محفوظ ہو جائے گا میرا پیسہ، چونکہ قرض کے بدلے اپنے پیسہ کی حفاظت کا نفع اٹھا رہا ہے، اور جو قرض سے نفع اٹھایا جائے وہ ممنوع ہوتا ہے، جواب درست دے دیا ہے جی۔ آپ سے سوال چوتھا، چھینکنے والے کی تحمید سے پہلے ہی سننے والے نے الحمدللہ کہہ دیا تو اسے کن بیماریوں سے محفوظ رہنے کی بشارت دی گئی؟ جو شخص چھینکنے والے کی تحمید سے پہلے الحمدللہ کہہ دے وہ کانوں کے درد، دانت کے درد، بد ہضمی، اور ایک حدیث میں ہے کہ کمر کے درد سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ، جواب درست دے دیا ہے۔ ظاہری بات ہے شفا اللہ عز و جل نے عنایت فرمانی ہے، اس کو حاصل کرنے کے ذرائع ہیں، دوا بھی ہے، دعا بھی ہے، دعائیں بھی ہیں، یہ دعا پڑھنا۔ تو جو بندہ چھینکنے والے کے الحمدللہ کہنے سے پہلے اس کو جواباً یوں کہہ دیتا ہے الحمدللہ، اللہ پاک اسے ان بیماریوں سے محفوظ فرماتا ہے، جواب درست دے دیا ہے جی۔ خط یا میسج میں سلام لکھا ہوا آیا، اس کے جواب دینے کا کیا حکم ہے اور کیا طریقہ ہے؟ خط وغیرہ میں اگر ہو تو پہلے جیسے ہی سلام پڑھے تو جواب دے دے زبان سے، اور بعد میں جب خط لکھے تو پھر اس وقت تحریری بعد میں دے دے۔ جی، خط یا میسج میں سلام آیا تو اس کا جواب دینا بھی واجب ہے۔ دو طریقے ہیں، یا تو فوراً میسج واپس کر کے اسے سلام کہہ دے، یا اسی کو وہیں روک کر پہلے سلام کہہ دے۔ دوسری جگہ پر صاحب بار شریعت کہتے ہیں اگر کسی آنے والے نے سلام کیا تو اس کا فوراً جواب دینا واجب ہے۔ کسی نے تاخیر سے سلام کا جواب دیا تو یہ جواب تاخیر کرنے کی وجہ سے جو گناہ گار ہوا، یہ صرف جواب دینے سے گناہ ختم نہیں ہوگا، اس کی توبہ بھی کرنی ہوگی، جواب درست دے دیا ہے جی۔ اجرت پر قرآن کریم پڑھ کر ایصال ثواب کرنے کا صاحب بہار شریعت کیا حکم بیان کرتے ہیں؟ اجرت پر قرآن پڑھنے والے کو ثواب نہیں ملے گا تو پھر ایصال بھی نہیں ہوگا۔ جی، ریاکاری کی طرح اجرت پر قرآن کریم پڑھنا بھی ممنوع ہے، حرام ہے۔
صاحب بارش شریف لکھتے ہیں ریا کی طرح اجرت لے کر قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے کہ کسی میت کے لیے بغرض ایصال ثواب کچھ لے کر تلاوت کرتا ہے، یا اخلاص کہاں، بلکہ اس سے تلاوت سے مقصود تو پیسے ہیں، وہ ملتے ہیں تو پڑھتا ہے، نہیں ملتے تو نہیں پڑھتا۔ جب ریا کے لیے قرآن پڑھا ثواب نہیں ملا تو پھر ایصال ثواب کہنا ہی غلط ہے۔ لینے اور دینے دونوں گناہ گار ہوئے، پیسے لینے والا پیسے دینے والا دونوں گناہ گار ہوئے۔ جواب درست دے دیا ہے جی۔ چھٹا سوال، صلہ رحمی کی مختلف صورتیں ہیں، کون کون سی؟ صلہ رحمی یہ ایک ان کے ساتھ تعلق رکھنا، ان کے ساتھ پاس ملنے جانا، اگر باہر ہے تو پھر خط وغیرہ کے ساتھ پیغام بھیجنا۔ وہ تو ہے نا کہ اگر دور ہوں تو۔ دوسرا سوال ہے دوسری جگہ، ان کو ہدیہ و تحفہ دینا، ان سے بات چیت کرنا اور ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا۔ جی اٹھنا بیٹھنا اعانت کی ضرورت ہو تو وہ کرنا، جواب درست دے دیا ہے جی۔ ہنسی مذاق کا کیا حکم ہے؟ ہنسی مذاق میں اگر مسلم کی ایذا رسانی اور فحش الفاظ نہ ہوں بلکہ صرف دل کو خوش کرنے والی باتیں ہوں تو جائز ہے۔ جی جواب درست دے دیا ہے جی۔ مسجد میں جائز کلام کرنے کا کیا حکم ہے؟ جو عام حالت میں کلام کرنا جائز ہے۔ مسجد میں جائز کلام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو جائز کلام بھی اگر حدیث پاک میں جو مسجد میں باتیں کرے تو آگ جس طرح لکڑی کو کھاتی ہے اسی طرح بندے کے گناہوں کو ختم کیا۔ مسجد میں باتیں کرنا نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور صاحب بارِ شریعت تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ جائز کلام کے متعلق ہے، ناجائز کلام کا کیا پوچھنا۔ جواب درست دے دیا ہے جی۔ جس نے ہدیہ بھیجا اس کے پاس حلال و حرام دونوں قسم کے اموال ہیں تو اس کا ہدیہ قبول کرنے کا کیا حکم ہے؟ یا تو اس کا غالب مال حلال ہو یا جو اس نے چیز بھیجی ہے اس میں یقین ہو کہ حلال ہے تو پھر ہدیہ قبول کرنا بھی جائز ہے۔ کیا جی؟ اگر اس کا غالب مال حلال ہو یا پھر اس نے جو چیز بھیجی ہے اس میں یقین ہو کہ یہ چیز حلال ہے تو پھر قبول کرنا یا جائز ہے۔ غالب مال حلال ہو یا پھر اس بات کا یقین ہو جو میرے پاس چیز بھیجی ہے یہ حلال مال سے بھیجی ہے تو اس کا ہدیہ قبول کرنے کا فتویٰ یہی ہے کہ جائز ہے۔ جواب درست دے دیا ہے جی۔ آٹھواں سوال جی، حمل ضائع کروانے کا کیا حکم ہے اور کن صورتوں میں جائز ہے؟ حمل ثابت نہیں کروا سکتا، لیکن اگر اس کو یہ خوف ہے کہ اگر دائی مقرر کریں گے تو اس کو کچھ نہیں دے سکیں گے یا دائی ملتی ہی نہیں ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ پھر عمل ساقط کروا سکتے ہیں، اگر نہ کرائیں تو پھر نہ۔ ایک اور بھی وجہ بیان کی ہے، اور یہ کہ وہ اگر دودھ وغیرہ کے لیے جو دودھ وغیرہ خشک ہو جائے گا۔ جی جی، ایسا کوئی صحیح عذر جس سے بچے یا ماں کی جان کو خدشہ ہو تو اس صورت میں حمل ضائع کروانے کی اجازت ہے، ورنہ نہیں، اور اس کی بھی مدت ہے 120 دن۔ اس کے بعد چونکہ روح پھونک دی جاتی ہے اس کے بعد اس کا حکم زندہ انسان کی طرح ہے، اس کو ضائع حمل کو کروانا کسی بھی صورت جائز نہیں۔ جب ماں کی جان کو خدشہ ہو، بچے کی جان کو خدشہ ہو یا اس کی غذا کا خدشہ ہو تو 120 دن سے پہلے حمل ضائع کروایا جا سکتا ہے۔ اس عذر کے پیش نظر جواب درست دے دیا ہے جی۔ سبحان اللہ جی، زنا کا حمل بھی 120 دن سے پہلے ضائع کروایا جا سکتا ہے۔ اگر باپ کو اندیشہ ہے، آٹھواں سوال آپ سے، اگر باپ کو اندیشہ ہے کہ بیٹا بات نہیں مانے گا تو اسے کیسے حکم دے؟
اگر اسے پتہ ہے کہ بیٹے کو کہتا اور وہ نہ مانتا تو وہ کہے اگر تم یہ کرتے تو خوب ہوتا. جی چونکہ بیٹے کو حکم دیا جائے کسی مباح یا جائز کام کا تو اس کے لیے وہ لازم ہو جاتا ہے. بیٹا اس کو نہ مانے تو وہ عاق سمجھا جاتا ہے, عاق قرار دیا جاتا ہے, جس کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس لیے فقہاء ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر باپ کو اندیشہ ہو بیٹا بات نہیں مانے گا تو اسے یوں کہے میرا خیال ہے ایسا کر لینا اچھا ہے, یہ مشورہ ہو جائے گا. اگر مشورہ نہیں بھی مانتا تو بیٹا گناہ گار نہیں ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. حسد کسے کہتے ہیں, کیا حکم ہے؟ حسد کرنا حرام ہے, اور وہ یہ ہے کہ دوسرے کے مال کو من و عن اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یعنی کہ اللہ اس کے مال کو سلب کر کے جی حسد یہ ہوتا ہے کہ فلاں سے وہ نعمت چھن جائے اور وہ مجھے مل جائے, یہ حسد ہے. حسد کرنا حرام ہے. جواب درست دے دیا ہے. جی جناب کسی کو 20-25 مرتبہ کوئی بات سمجھائی, پھر اسے کہتے ہیں میں نے تجھے 1000 مرتبہ یہ بات سمجھائی ہے, کیا یہ جھوٹ ہے کہ نہیں؟ نہیں تو کیوں, حالانکہ خلاف واقع ہے. یہ جھوٹ نہیں کیونکہ اس میں مبالغہ کیا جاتا ہے اور عادتاً لوگ اس سے مبالغہ سے ہی معمول عادتاً اور عرف میں جہاں کثرت سے کوئی بات کہی جائے تو اسے یوں بڑے عدد سے تعبیر کر دیا جاتا ہے, تو اس وقت یہ جھوٹ نہیں ہوگا. 1-2 مرتبہ بات کہنے سے چونکہ یہ نہیں کہا جا سکتا 1000 مرتبہ سمجھایا ہے, عرف میں ایسا نہیں بولا جاتا, تب جھوٹ اور خلاف واقع ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. جی 10واں سوال آپ سے, ولیمہ کس کو کہتے ہیں اور جس کو ولیمے میں بلایا گیا اس کو جانے کا کیا حکم ہے؟ ولیمہ شب زفاف کے بعد جو کھانا ہوتے ہیں اس کو ولیمہ کہتے ہیں, اور جس کو دعوت دی جائے تو اس کو دعوت قبول کرنا چاہیے. ہاں دعوت قبول کرنا سنت ہے. دعوت قبول کرنا سنت ہے. جی شب زفاف کے بعد یعنی پہلی رات گزارنے کے بعد, پہلے دن, اس سے بھی پہلے, نکاح سے پہلے یا رخصتی سے پہلے ولیمہ نہیں ہوتا. شب زفاف کے اگلے دن اعزاء و اقربا اور دوست احباب کے لیے کھانے کا اہتمام کرنا, اس کو ولیمہ کہتے ہیں. اور جس کو بلایا جائے علماء کا اختلاف ہے, کیا اس کو دعوت قبول کرنا واجب ہے یا سنت؟ صاحب بار شریعت نے سنت راجہ یہ قرار دیا کہ سنت مؤکدہ ہے. جواب درست دے دیا ہے. جی کھانے میں عیب نہیں بتانا چاہیے. اس ضمن میں صاحب بار شریعت نے سرکار کا ایک عمل ذکر کیا ہے, وہ کیا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کھانے کو عیب نہیں لگاتے تھے, اگر پسند آتا تو تناول فرما لیتے ورنہ چھوڑ دیتے. نمک کم ہے, مرچیں زیادہ ہیں, نہیں پسند تو چھوڑ دو. نہ کھانے میں عیب نکالا جائے نہ اسے برا کہا جائے. جواب درست دے دیا ہے. جی کس صورت میں کھانا کھانا فرض ہے اور نہ کھانے پر گناہ ہے؟ بھوک کا اتنا غلبہ ہے کہ پتہ ہے کہ نہ کھانے سے بندہ مر جائے گا تو اس وقت کھانا جو ہے وہ فرض ہے. نہ کھایا, اگر نہ کھایا مر گیا تو پھر گناہ گار ہوگا. علاج میں اور اس میں فرق ہے. علاج سے شفا کا حصول یقینی نہیں ہے, اگرچہ وہ بھی شفا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے, مگر غذا کھانے سے قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ پیٹ بھر جاتا ہے, لہٰذا اگر نہیں کھاتا مر جاتا ہے تو گناہ گار ہوگا. علاج نہیں کرواتا مر جاتا ہے تو گناہ گار نہیں ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. ان سے سوال تھا کتنی مقدار میں کھانا کھانا فرض ہے, آپ بتائیں کتنی مقدار میں کھانا کھانا حرام ہے؟ اتنا کھانا کہ پیٹ خراب ہونے کا اندیشہ ہو یا طبیعت بدمزہ ہوگی یا دست آئیں گے, اتنا کھانا حرام ہے. جی اتنا کھانا کہ جس سے طبیعت خراب ہو جائے گی. اور صاحب بار شریعت کہتے ہیں بھوک سے کم کھانا چاہیے. پوری بھوک بھر کھا لینا مباح ہے, یعنی نہ ثواب نہ گناہ, کیونکہ اس کا بھی صحیح مقصد ہو سکتا ہے.
اور بھوک سے زیادہ کھا لینا حرام. زیادہ کا یہ مطلب ہے کہ اتنا کھا لینا جس سے پیٹ خراب ہونے کا گمان غالب ہو. جواب درست دے دیا ہے جی. 12واں سوال, منہ زیر ناف صاف کرنے کی حد دنوں میں کیا ہے؟ یعنی مستحب, لازم. یہ تو ہر جمعے کو کرے. اگر ہر جمعے کو نہیں کرتا پھر 15 دن تک, 15 دن کے بعد کہیں کرے. اگر نہیں کرتا تو 40 دن سے پہلے تک کرے, 40 دن تک. جی, منہ زیر ناف ہر ہفتہ میں ایک دفعہ صاف کرنا مستحب ہے. 15 دن تک بھی کر سکتا ہے, اور اس کے بعد 40 دن سے زائد کرنا ممنوع ہے. ناخنوں کا بھی یہی حکم ہے. جواب درست دے دیا ہے جی. آنے والے نے سلام نہیں کیا تو اس کی بات کا جواب دینے کا کیا حکم ہے؟ اگر کسی نے سلام کرنے سے پہلے کلام شروع کر دیا تو اس کو اختیار ہے کہ اس کی بات کا جواب دے یا نہ دے. جی, حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا جس نے سلام سے قبل کلام کیا اس کی بات کا جواب نہ دیا جائے. لہٰذا اگر کسی نے سلام نہیں کیا تو دوسرے کو اختیار ہے اس کی بات کا جواب دے یا نہ دے. جواب درست دے دیا ہے جی. 13واں سوال, جس شخص پر اس کا دین ہے اس کے ہاں دعوت کھانے کا کیا حکم ہے؟ اگر قرض لینے سے پہلے اس کے پاس جاتا تھا اور دعوتیں وہ کرتا تھا پھر تو ٹھیک ہے. اگر اب کر رہا ہے تو یہ درست نہیں. ہاں, اگر پہلے سے زیادہ دعوت میں تکلفات کر رہا ہے پھر بھی درست نہیں ہے. جی, پہلے بھی ایسے ہی دعوت کا ماحول چلتا تھا پھر بھی درست ہے, یا پہلے 20 دن بعد کرتا تھا اب 10 دن پہ کر دی, یا جتنا کھانا پہلے پکاتا تھا اب تکلفات زیادہ ہو گئے, اس کا مطلب ہے قرض کی وجہ سے کر رہا ہے, اب درست نہیں. اگر ویسے ہی جیسے کام پہلے چل رہا تھا اب بھی ایسا ہی چل رہا ہے تو پھر اس کے ہاں دعوت کھانا درست ہے. جواب درست دے دیا ہے جی. 13واں سوال آپ سے, کسی کے منہ پر اس کی تعریف کرنے کا کیا حکم ہے؟ کسی کے منہ پر اس کی تعریف نہیں کرنی چاہیے. 3 صورتیں بیان کی ہیں. منہ پر تعریف نہیں کرنی چاہیے. اگر پیٹھ پیچھے کرے اور پتہ ہے کہ اس کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ اس نے اس کی تعریف کیا تو تب بھی جائز نہیں ہے. اور اگر پیٹھ پیچھے تعریف کر رہا ہے لیکن اس بات کا لحاظ نہیں کرتا کہ اس کو خبر پہنچے گی یا نہیں تو جائز ہے. جی, منہ پر تعریف کرنا ممنوع ہے. پس پش تعریف کرتا ہے اس لیے کہ اسے پتہ چلے گا میں نے تعریف کی ہے, تب بھی ممنوع ہے. اور اس بات کی کوئی پرواہ نہیں, حق و صداقت پہ مبنی گفتگو کر رہا ہے. شعراء کی طرح ایسے ہوائی فیر نہیں کر رہا, حق و صداقت پہ مبنی تعریفیں کر رہا ہے تو پھر تعریف کرنا درست ہے. جواب درست دے دیا ہے جی. کسی کے گھر کھانا کھا رہا تھا, سائل نے مانگا, اسے کھانا دے دینے کا کیا حکم ہے؟ اس کو نہیں دے سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کو کھانے کے لیے دیا, اس کو ملکیت اس کی نہیں. کھانا اس کے لیے مباح کیا ہے, اس کی ملک نہیں کیا. تصرف اپنی ملک میں کیا جا سکتا ہے, کسی سائل کو وہ کھانا نہیں دیا جا سکتا. جواب درست دے دیا ہے جی. آپ سے سوال جی, ایک دسترخوان پر معززین کے لیے کچھ کھانے رکھے گئے تھے اور کچھ عام لوگوں کے لیے رکھے گئے تھے. کسی عامی نے معزز سے مانگا تو اس کو اٹھا کے کھانا دے دینا کیسا؟ اب تو ایک ہی دسترخوان پہ سارے بیٹھے ہیں. اگرچہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ غریبوں کے لیے معمولی چیزیں رکھ دے اور امراء کے لیے اچھی, لیکن اگر کوئی عامی شخص کسی معزز سے مانگے تو اسے نہیں دینا چاہیے, کیونکہ اگر دینی ہوتی تو صاحب خانہ خود اس کو دے دیتا. جی, جواب درست دے دیا ہے جی. ایک ہی دسترخوان پر متعدد کھانے تھے, کوئی معزز ہے تو ان کے سامنے اور رکھ دیا, عامی کے سامنے اور. اب اگر اس نے خود ایک جیسے ہی رکھنے ہوتے تو وہ خود معزز اور عامی کے سامنے ایک جیسے رکھتا, یہ صورت اس کو ناگوار گزرے گی, اس لیے ایسا نہیں کر سکتا. جواب درست دے دیا ہے جی. 15واں سوال, کتنا مال کمانا فرض ہے؟ اتنا مال کمانا جس نے اپنے اور بال بچوں کا جو ہے وہ پیٹ یعنی کھانے نان نفقہ کے لیے اتنا کمانا جو ہے فرض ہے.
اور اپنے سطر ڈھانپنے کے لیے بھی کو اتنے ایک اور بھی پیسے بات بیان کی ہے. جی نہیں چلیں. اتنا مال کمانا جو اپنے لیے اہل و عیال کے لیے اور جن کا نفقہ اس کے ذمہ واجب ہے اور ادائے دین کے لیے کفایت کر سکے, اتنا مال کمانا فرض ہے. اس کے علاوہ وراثت کو چھوڑنے کے لیے مال کمانا مباح ہے. کسی کی خبر گیری, فقراء کی خبر گیری کرے گا, صلہ رحمی میں کام آئے گا, اتنا مال کمانا مستحب ہے. اور اپنی عزت میں اضافہ کے لیے مال کمانا یہ مباح ہے. تفاخر کے لیے مال کمانا ممنوع ہے, اور تکبر کے لیے پیسہ ہوگا, تکبر ہوگا, تو اس صورت میں مال کمانا حرام ہے. 1 نمبر آدھا جواب درست مانا جائے گا. جی کس کو سوال کرنا حرام ہے؟ پیسے مانگنا, کسی سے سوال کرنا. بلا ضرورت جب اس کے پاس پیسے ہوں تو کسی سے مانگنا حرام ہے. کتنے ہوں جی؟ جتنی اس سے ضرورت پوری کر سکے اپنی. اپنے اس دن کا کھانا نفقہ اس کا پورا ہو تو جس کے پاس اس دن کے لیے کھانا موجود ہے اسے سوال کرنا حرام ہے. سائروں اور گداگروں نے جس طرح مال اکٹھا کیا ہوتا ہے وہ مال خبیث ہے. 16واں سوال آپ سے, اساتذہ طلباء کو نہ پڑھنے پر اور شرارت کرنے پر کتنی سزا دے سکتے ہیں؟ ضابطہ کیا ہے؟ اتنا دے سکتے ہیں جتنے وہ اپنے اولاد کو دے سکتے ہیں, تو اتنا دینا چاہیے. اب سارے خاموش ہو گئے, بڑی توجہ سے سن لیں. کیا ہوا جی؟ جتنے اپنے اولاد کو دے سکتے ہیں اتنا طالب علم کو بھی سزا دے سکتے ہیں. شاگرد کو نہ پڑھنے پر اور شرارت کرنے پر اتنی سزا دے سکتے ہیں کہ اس کے جتنی سزا اپنے بچے کو اسی شرارت پہ اتنی دیتا ہے. اگر اس سے زائد دیتا ہے اس کا مطلب ہے وہ غصہ اتارنے کے لیے سزا دے رہا ہے, اصلاح کے لیے نہیں. جواب درست دے دیا ہے جی. صاحب بار شریعت کہتے ہیں عالم و متعلم کو علم کی توقیر کرنی چاہیے. اس ضمن میں کیا بیان کیا؟ مثلا زمین پر کتابوں کو نہیں رکھنا چاہیے, اور پیشاب پاخانہ کے بعد اس کو وضو کر کے کتابوں کو چھونا مستحب ہے, اور بغیر وضو کے اگر چھونی ہے تو ہاتھ دھو کر چھوئے. جی, اور ایک بات یہ بھی کہ عیش پسندی میں اسے نہیں رہنا چاہیے, سادہ معمولی حالت اختیار کرنی چاہیے. لیکن صاحب بار شریعت ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں عالم کو علم کی توقیر کے پیش نظر عمدہ لباس پہننا چاہیے, لوگوں کی نظر میں وقار ہوگا اور مسائل معلوم کریں گے. جواب درست دے دیا ہے جی. ماشاءاللہ 50-50 سب کی ہو گئی ہے, لیکن 1 نمبر کا بھی فرق ہے. اللہ کرے برابری ہو جائے جی. چلیں جی, 17واں سوال. 3 سوالات رہ گئے. نماز عشاء کے بعد باتیں کرنے کا کیا حکم ہے؟ اگر دینی گفتگو ہے تو وہ عشاء کے بعد گفتگو, علمی گفتگو ہے, دینی گفتگو ہے تو وہ افضل ہے. اور اگر ایسے فضول کی باتیں ہیں, مسخرہ وغیرہ ہے تو وہ مکروہ ہے. اور اگر بیوی سے انس کے لیے ہو بات وغیرہ کرنا وہ بھی جائز ہے عشاء کے بعد. جی, بیوی سے موانست یا مہمان کی دلجوئی کے لیے باتیں کرنا جائز ہیں, البتہ آخر میں ذکر الہی میں مشغول ہو جائے تاکہ اس کا ازالہ ہو جائے. جواب درست دے دیا ہے. ان باتوں کے پیش نظر ہمیں اپنے رویے پہ غور کرنا چاہیے. غیبت کا کیا حکم ہے اور غیبت کہتے کسے ہیں؟ غیبت یہ ہے کہ کسی کا وہ عیب, وہ پوشیدہ عیب جس کو وہ ظاہر کرنا نہیں چاہتا تھا, اس کے پیٹھ پیچھے برائی کی نیت سے کرنا, یہ غیبت ہے. اور اس کا حکم یہ ہے کہ یہ حرام ہے. کسی کا پوشیدہ عیب
لیکن جو اس کی ذات تک محدود ہو اسے وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا، اس کو ظاہر کرنا حرام ہے۔ اگر اس کی وہ پلاننگ، اس کا وہ عیب ملکی، قومی، مذہبی، دینی فساد کا باعث ہو تو پھر اس کا عیب ظاہر کرنا لازم ہے۔ جواب درست دے دیا ہے جی۔ 18واں سوال، جس کی غیبت کی اسے خبر ہوئی یا نہیں، دونوں صورتوں میں کیا حکم ہے؟ یعنی اس سے معافی مانگنا ضروری ہے یا نہیں؟ جس کی غیبت ہوئی اس کو خبر پہنچی یا نہیں، دونوں صورتوں میں معافی مانگنے کا کیا حکم ہے؟ اگر خبر پہنچی ہے اور زندہ ہے تو اس سے جا کے وہاں پہ معافی مانگے، اور اگر خبر پہنچی ہے لیکن وہ بعد میں مر گیا تو اس کے لیے توبہ استغفار وغیرہ کر لے۔ اگر خبر نہیں پہنچی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ جی، اگر اس کو خبر پہنچی ہے تو اس سے معافی مانگنا اور اس بات کا اظہار کرنا کہ میں نے یہ تمہارے خلاف باتیں کی ہیں، یہ لازم ہے۔ اور اگر خبر نہیں پہنچی تو پھر توبہ اور ندامت کافی ہے۔ البتہ اس کی سچی توبہ کرنے کے بعد اسے خبر ہو گئی تو علماء کا اس بات میں اختلاف ہے کہ اس کی پہلے کی ہوئی توبہ قبول ہے یا نہیں، لیکن ان باتوں سے ہمیں اپنے رویے پہ غور کرنا چاہیے۔ آپ سے 18واں سوال، مغتاب یعنی جس کی غیبت کی گئی اس سے ابھی معافی نہیں مانگی تھی، وہ فوت ہو گیا، اس کے بارے امام غزالی کیا فرماتے ہیں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ نیکیوں کی کثرت کرے۔ غیبت کرنے والا نیکیوں کی کثرت کرے، اگر قیامت کے دن وہ جس کی غیبت کی گئی ہے وہ اسے نیکیاں لے بھی لے تو اللہ اکبر، کثرت سے نیکیاں کرے، قیامت کے دن اس کی نیکیاں مغتاب کے کھاتے میں ڈال بھی دی جائیں، کچھ نیکیاں تو اس کے پاس بچ جائیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ آخری سوال، اصل عبادت میں ریا کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے؟ اصل عبادت میں ریا یہ ہے کہ کسی کو دیکھ کر اس کی فرض میں جو ہے وہ یا تو نماز نہ پڑھتا تھا، کسی نے دیکھ لیا تو اس کی وجہ سے نماز پڑھ رہا ہے، یا پہلے صحیح پڑھتا تھا لیکن کسی کے وجہ سے اچھے انداز سے اس سے بہتر انداز استعمال کیا تو یہ ریا ہے۔ جی، میں نے پوچھا اصل عبادت میں ریا کیا ہے؟ ریا حرام ہے۔ اصل عبادت میں ریا ہے کیا؟ میں اضافہ کرنا، یعنی کسی کو دکھانے کے لیے، دکھاوے کے لیے وہ کرنے نا مکمل ہے، تھوڑی سی وضاحت کریں نا جو صاحب بار شریعت نے لکھی۔ کسی نے کے لیے یعنی اپنے عبادت جیسے کرتا تھا اس سے بڑھ چڑھ کر عبادت کرے، یا اصل عبادت میں ریا یہ ہے کہ کسی کو دکھلاوے کے لیے عبادت کرنا، مثلا نماز پڑھنا، کوئی دیکھتا ہے تو پڑھ لی، کسی نے نہیں دیکھا تو نماز ہی نہیں پڑھی۔ آپ فرماتے ہیں یہ ریا کامل ہے، ایسی عبادت کا ثواب بالکل نہیں۔ جی، جواب درست نہیں مانا جائے گا۔ آخری سوال جی، اصل عبادت میں ریا نہیں مگر خوبی میں ریا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جو کسی کے جیش کے ڈر سے نماز پڑھتے ہیں انہیں اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ یعنی کہ یہ ریا کی قسم دوم ہے کہ اگر کوئی دیکھتا تو نماز تو، کوئی نہ بھی دیکھتا تو نماز تو پڑھتا لیکن اس خوبی کے ساتھ نہ پڑھتا جس طرح اس کے دیکھنے کے ساتھ خوبی سے نماز پڑھ رہا ہے۔ جی، اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو بہت اچھے طریقے سے پڑھ رہا ہے، کوئی نہ دیکھتا تو اچھے طریقے سے نماز بھی نہ پڑھتا، یہ اصل عبادت کا ثواب تو ملے گا، اس خوبی کا ثواب نہیں، کیونکہ وہ ریا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے جی۔ قرآن دازی والے وہ جو پہلے ہوتے تھے، 2 سوالات، 2 ان سے ہیں 2 ان سے ہیں۔ فقیہ ابو اللیث غیبت کے بارے میں کون سی 4 اقسام بیان کی ہیں؟ درست جواب پہ 2 نمبر ملیں گے، غلط جواب پہ 2 نمبر مائنس ہوں گے ان 2 سوالوں میں۔ فقیہ ابو اللیث غیبت کی کون سی 4 اقسام بیان کی ہیں فقیہ ابو اللیث نے؟ جی بولیں جلدی، ٹائم ختم ہو رہا ہے، 5 سیکنڈ۔ ایک حرام اور مکروہ
कुफर, जी एक मुबा। कुफर, एक कुफर, एक मुबाह, जी एक हराम, अच्छा। चौथी, वो भी उन्होंने हराम नहीं कहा, कुछ और फरमाया। मुबाह। नहीं नहीं इस नहीं, साथ ममनू एक है। मुबाह हो गई, एक कुफर हो गई, दो हो गई, दो रह गई हैं। एक हराम, नहीं उन्होंने हराम नहीं कहा। चले नाजायज, नहीं नहीं, ममनू आधा है। मासियत और निफाक, दो बातें बताई हैं। अलबत्ता आधा जवाब दुरुस्त दिया है, कोई नंबर ना मिलेगा ना माइनस होगा। आपसे जी पहला सवाल, साहिब बारिश शरीयत कहते हैं आजकल लोगों ने सर पर ये कफ़ा रखने का रवाज डाल लिया है, ये कफ़ा क्या होता है, उसका क्या हुक्म है? साइडों से बालों को बिल्कुल बारीक बारीक मुंडवा देना और दरमियान में सर में लंबे बाल रखना और एक तरफ से मांग निकाल देना। सर पर, साइडों से सर पर बाल को मुंडवा देना और दरमियान में बाल रखना और एक तरफ से मांग निकाल देना। जी ये जायज़ नहीं है। हुक्म भी रह गया, पिछला भी सही नहीं हुआ। जी सर पर कफ़ा ये है कि साइडों से बाल निहायत छोटे छोटे कर देना और बीच में बाल बड़े रख लेना, ये नसारा की तकलीद है और नाजायज़ है। आधा जवाब दुरुस्त माना जाएगा। जी आपसे सवाल जी, गिबता किसे कहते हैं और कौन कौन सी चीज़ों में हो सकता है? गिब्ता ये है कि किसी से रश के तौर पर के जिस तरह इल्म और माल के अल्लाह ताला ने जिसे रश क्या होता है? रश ये है कि जैसे उसके साथ भी बाकी रखे और मुझे भी अल्लाह ताला अता फरमाए। हसद ये है कि फ़लाँ नेमत, ये नेमत उससे छिन जाए और मुझे मिले। और गिबता और रश्क ये है कि फ़लाँ चीज़ उसके पास भी रहे मुझे भी मिल जाए। दूसरा साहिब तक किन किन चीज़ों में जायज़ है? इल्म और माल में मुतलकन माल इस नियत से कि अल्लाह ताला अता फरमाएगा तो मैं अल्लाह ताला की राह में खर्च करूंगा। ऐसा माल जो लोगों के, जो अल्लाह अज़्ज़ व जल की राह में खर्च किया जाता हो, और ऐसा इल्म जिससे लोगों को फ़ायदा दिया जाता हो, ऐसे इल्म में गिबता दुरुस्त है, जवाब दुरुस्त माना जाता है। जी अच्छा जी, आखिरी सवाल, साहिब बारिश शरीयत कहते हैं कपड़ों में इसबाल ममनू है, ये इसबाल क्या होता है और उसका क्या हुक्म है? जल्दी बोलें जी, 6 सेकंड। इसबाल ये है कि कपड़ों का बिला ज़रूरत लंबा होना, यानी पांचे से टखनों से नीचे पांचे होना, या घुटनों से दामन का नीचे होना, आधी पिंडली से ज़्यादा नीचे होना, ये इसबाल है और ये ममनू है। इसबाल चलें अब मैं बयान कर देता हूँ जी। कपड़े में इसबाल यानी इतना नीचा कुर्ता, जुब्बा, पाजामा, तहबंद, टखने छुप जाएं, ममनू है। ये कपड़े आधी पिंडली से लेकर टखने तक होने चाहिए, यानी टखने ना छुपे। जवाब दुरुस्त नहीं माना जाएगा, 2 नंबर माइनस होंगे। चलें जी, इस बाल में थोड़ी सी वजाहत है। निस्फ पिंडली तक शलवार का, तहबंद का, पाजामे का होना ये सुन्नत है। निस्फ पिंडली तक शलवार का, पैजामे का, तहबंद का होना सुन्नत है निस्फ मर्द के लिए। निस्फ पिंडली से लेकर टखनों तक जायज़ है। टखनों से नीचे हो अगर बेतवज्जोही की वजह से है तो फिर मकरूह तंजीही है, तकब्बुर के लिए है, मकरूह तहरीमी है। और अगर पाँव के नीचे आ रहा है, ज़मीन पर घिसट रहा है, तो ये हराम है। इसकी तरफ हमें भी तवज्जो करनी चाहिए। चलें जी, मैं तो कह रहा था बराबर हो जाए, अभी 3 टूटे हुए को। अच्छा, वो जो सवाल हुए थे 6-6, उसमें उन टीम के 8 नंबर हैं। वो जो आपने कहा था, आप में मसला मुख्तलफ़ी हो गया था। क़ुलू क़ौलन सदीदा जिस सेगमेंट को हम कहते हैं, 8 नंबर 68, इनके 6 नंबर। चलें जी, अब तीनों सवाल के जवाबात इधर से आ जाएंगे तो फिर मुसाबका बराबर हो जाएगा।
ورنہ دونوں جیت جائیں گے. پہلا سوال جی، ان کو جوڑنا ہے آپ نے. بزر آپ کے پاس ہے، جیسے ہی بیل بجائیں گے دوسرا بیل نہیں بجا سکے گا تو پھر اسی کو جواب دینا ہوگا. 1 نمبر ملے گا درست بیل بجانے پہ، درست جواب دینے پہ. غلط جواب دینے پہ 1 نمبر مائنس ہو جائے گا. پہلا سوال جی. چلو جی سامعین بتائیں کوئی. وہ جان دے یار. 10 مبارک. چلیں جی اگلا سوال. جی اگلا سوال. جی کوئی بتائے گا جی. دار الحرب. چونکہ ٹائم ہو گیا اس لیے تیسرا سوال رہنے دیتے ہیں. نمبروں کا ہی صرف فرق ہونا ہے. ہمارے ہاں انعام بھی مساوی ہیں. استاذ قبلہ حافظ صاحب بھی ارشاد فرما گئے، وہ مسابقے میں پہلے بھی اشار پڑے گئے، سب مسابقہ جیتے ہوئے ہیں. دونوں ٹیموں کو بلکہ مسابقہ میں شرکت کرنے والی تمام ٹیموں کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں.